اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورہ فاتحہ کے اختتام کے بعد سورہ بقرہ کا باقاعدہ طور پر آغاز کرنے سے پہلے ہمارے لیے یہ جان لینا ضروری ہے کہ قرآن پاک کی تمام صورتوں سے زیادہ لمبی اس صورت میں کن کن مضامین پر بات کی گئی ہے، اس صورت سے کون لوگ مخاطب ہیں اور اس صورت کا محل نزول کیا ہے۔ سورہ بقرہ کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں گائے کا ذکر ہے۔ مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی یہ سورت 286 آیات پر مشتمل ہے اور جتنے احکام شریعہ اس سورت سے حاصل ہوتے ہیں اتنے کسی اور سورت سے حاصل نہیں ہوئے۔ اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ 500 حکم شرعی اس سورت میں درج ہے اور اس کی ایک آیت جو باہمی قرض لینے دینے سے متعلق ہے قرآن پاک کی تمام آیتوں سے زیادہ طویل ہے اور وہ کم و بیش 20 شرعی احکام پر مشتمل ہے۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے مقابلے میں صرف مشرکین تھے، اس لیے مکی صورتوں میں صرف توحید اور آخرت پر ایمان لانے پر زور دیا ہے۔ مدینہ پہنچ کر جب مختلف قبائل نے اسلام قبول کر لیا اور انصار کی وجہ سے مدینہ میں مسلمانوں کی ریاست قائم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے قانون، سیاست، معاشرت اور تمدن اور ثقافت کے متعلق بھی اصول و ہدایت نازل فرمائی۔ یہاں مسلمانوں کا مقابلہ یہود سے تھا کیونکہ یہود مدینہ سے بالکل قریب بستیوں میں آباد تھے۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے 19 صدیاں گزر چکی تھیں، لہٰذا اس عرصے میں یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم اور تورات کو بالکل مسخ کر کے رکھ دیا تھا اور اپنی حالت کو اس قدر بگاڑ لیا تھا کہ وہ اپنا اصل نام مسلمان بھول کر محض یہودی بن کر رہ گئے تھے، اور اپنے اس بگاڑ سے وہ لوگ اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ کسی اصلاح کو قبول کرنے پر تیار نہ ہوتے تھے۔ صدیوں سے مسلسل ایسا ہو رہا تھا کہ جب کوئی اللہ کا بندہ انہیں دین کا سیدھا راستہ بتانے آتا تو وہ اسے اپنا دشمن سمجھتے اور ہر ممکن طریقے سے کوشش کرتے تھے کہ وہ کسی طرح اسلام میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ لوگ حقیقت میں بگڑے ہوئے مسلمان تھے اور اللہ کے دین کو انہوں نے محض نسل اسرائیل کی آبائی وراثت بنا کر رکھ دیا تھا۔ بس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت فرمائی کہ ان کو اصل دین کی طرف دعوت دیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی ابتدائی 15-16 رکوع اسی دعوت پر مشتمل ہیں۔ ان میں یہودیوں کی تاریخ اور ان کی اخلاقی و مذہبی حالت پر جس طرح تنقید کی گئی ہے اور جس طرح ان کے بگڑے ہوئے مذہب و اخلاقی نمایاں خصوصیات کے مقابلے میں حقیقی دین کے اصول پہلو و پہلو پیش کیے گئے ہیں، اس سے یہ بات بالکل آئینے کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ایک پیغمبر کی امت کے بگاڑ کی کیا کیا نوعیت ہو سکتی ہے۔ مدینہ منورہ میں یہود کے علاوہ منافقین بھی تھے۔ یہ منافقین کئی قسم کے تھے۔ سورہ بقرہ میں کفار و مشرکین، یہود و نصارہ اور منافقین کے متعلق آیات نازل کی گئی ہیں، جبکہ مدینہ منورہ میں انصار کی مدد سے چھوٹی سی اسلامی ریاست کی بنیاد پر جانے پر انہیں یہ بتا دینا ضروری تھا کہ اسلام کی اساس پر یہ نیا نظام زندگی کس طرح تعمیر کیا جائے، لہٰذا اس سورت کے آخری 23 رکوع زیادہ تر انہی ہدایات پر مشتمل ہیں جن میں اکثر ابتدائی میں بھیج دی گئی تھیں اور بعض متفرق طور پر حسب ضرورت بعد میں بھیجی جاتی رہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام کے عقائد کی اصل بنیاد ایمان بالغیب ہے اور بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے، اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے اور تمام آسمانی کتابوں کو ماننا ہے، روز جزا کے دن پر ایمان رکھنا ہے، نماز کو قائم کرنا ہے اور طبقاتی منافرت کا سدباب کرنے کے لیے اہم عبادت زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ معزز سامعین گرامی، زکوٰۃ کے متعلق مکمل طور پر معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ان تمام معلومات کو حاصل کیجیے جو زکوٰۃ کے متعلق ہے، تاکہ آپ لوگ یہ جان سکیں کہ زکوٰۃ کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے اور زکوٰۃ کے مصارف کون کون ہیں۔
سامعین گرامی، سورہ بقرہ ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ اور اداء الزکوٰۃ کے بیان سے شروع ہوتی ہے، پھر آگے چل کر اس صورت میں شریعت اسلامیہ کو وضاحت سے بیان کیا ہے اور عبادات و معاملات کی تفصیل کی گئی ہے، اور اقامت الصلاۃ اور اداء الزکوٰۃ کے علاوہ قبلہ کا تبدیل ہونا، توحید پر مکمل دلائل، ماہ رمضان کے روزے، بیت اللہ کے حج، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، والدین اور قرابت داروں کے حقوق، زکوٰۃ اور صدقات کے مصارف، یتیموں کی کفالت، عائلی زندگی کے اصول اور احکام میں نکاح، طلاق، رضا، عدت اور الاء کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قسم کھانے کا شرعی حکم، جادو کا حرام ہونا، قتل ناحق کی ممانعت، قاتل پر قصاص کو واجب کرنا، ناجائز طریقوں سے لوگوں کا مال کھانے کی ممانعت، شراب، جوئے اور سود کی حرمت، ایام حیض میں عمل ازدواج کی ممانعت، عورتوں سے عمل معکوس کرنے کی حرمت کو، تحریم کو بیان کیا ہے۔ اس صورت میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی وحدت اور اس کی اہم صفات کا بیان ہے، اور یہ آیت الکرسی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ بقرہ کو مکمل طور پر سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔